بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اردو کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ یہ کلاس 10th کا اردو کا لیکچر ہے اور مضمون ہے ہمارے پاس پر نانی۔ آپ دیکھیں، میں نے پر نانی کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا بچے کہ جب بھی آپ مصنف کا نام لکھیں گے تو اس مصنف کے نام کو آپ نے انورٹڈ کاماز میں نہیں لکھنا۔ جیسے یہ مصنف ہے ہمارے پاس اشرف صبوحی، ان کا نام کبھی بھی آپ نے انورٹڈ کاماز میں نہیں لکھنا، لیکن یہ ان کا مضمون ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ مضمون کا نام انورٹڈ کاماز میں آئے گا۔ آپ نے اگر کتاب کا نام لکھنا ہے تو وہ انورٹڈ کاماز میں آئے گا۔ آپ نے کسی اخبار کا نام لکھنا ہے، رسالے کا نام لکھنا ہے، میگزین کا نام لکھنا ہے تو یہ سارے نام انورٹڈ کاماز میں آئیں گے۔ یاد رکھیے، یہ بات صرف اردو کے مضمون کے لیے نہیں ہے، یہ اسلامیات، پاکستان سٹڈیز اور انگلش میں، بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ جب سائنسز میں آپ کے پاس فزکس، کیمسٹری، میتھس اور بایو میں کسی کے آرٹیکل کا نام آپ لکھ رہے ہیں تو وہ انورٹڈ کاماز میں آئے گا۔ بک نیم آپ لکھ رہے ہیں تو وہ نیم انورٹڈ کاماز میں آئے گا۔ صرف اور صرف کسی مصنف کا نام یا رائٹر کا نام جو ہے وہ انورٹڈ کاماز میں نہیں آئے گا، اس لیے میں نے اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم اس پرنانی عنوان جو ہے اس کے پیج نمبر 13 اور 14 پر ہیں۔ آپ بھی اپنی کتابوں کا پیج نمبر 13 کھول لیں۔ ایسی کئی تقریبیں آمنہ کے ہاں ہوئیں اور بڑی دھوم سے ہوئیں، بڑی شان و شوکت سے ہوئیں۔ اب دھوم کا نام اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو آپ دھوم سے انعقاد کریں گے تو یقیناً اس پر اخراجات بھی آئیں گے۔ اب اخراجات جب آ رہے ہیں تو آمنہ کا شوہر مرزا احمد تو بے روزگار ہے، یہ خرچے کہاں سے پورے کرے گا؟ تو یقیناً وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پرنانی کا کہ اثاثوں کا یا جائیداد کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ بیچ رہا ہے یا فروخت کر رہا ہے، اور اس کے بدلے وہ کیا کر رہا ہے؟ بڑے دھوم سے جو ہے اپنے گھر میں تقاریب کا انعقاد کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مال مفت دل بے رحم، یہ آگے ضرب المثل کا استعمال کیا گیا ہے۔ ضرب المثل ایک کہاوت ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے جو مشہور ہو جاتی ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جب کوئی چیز بغیر محنت کے ملے تو اس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر محنت کے کیا چیز ملی ہے؟ بغیر محنت کے ملی ہے ان کو پرنانی کی جائیداد بغیر محنت کے ملی ہے تو مال مفت ہو گیا نا۔ تو دل کس کا بے رحم ہو گیا؟ دل آمنہ کا اور اس کے شوہر کا بے رحم ہو گیا۔ ظاہر ہے اپنی محنت سے جائیداد کمائی ہوتی تو کیوں دھوم سے جو ہے وہ تقاریب کا انعقاد کیا جاتا؟ احمد مرزا کی اپنی کمائی ہوتی تو دل بھی دکھتا، خوب دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ اگر احمد مرزا نے اپنی کمائی ہوتی تو دل بھی دکھتا۔ پرنانی بیچاری کا اثاثہ تھا، یہ سارا جو ہے پرنانی کی دولت تھی، اس کا سرمایہ تھا، اس کی جائیداد تھی، جس کے بل بوتے پر آج اتنے دھوم سے جو ہے وہ تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا تھا۔ اور چند ہی روز میں بڑھیا کی جائیداد کا لگا لگ گیا۔ جائیداد کا لگا لگ جانا، اس لفظ کا معنی میں نے یہاں پر نہیں لکھا، میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ جائیداد کا لگا لگ جانا کا مطلب ہے بیچنے کے لیے یا فروخت کرنے کے لیے بنیاد پڑ جانا، آغاز ہو جانا، یعنی اب آغاز ہو گیا، بنیاد ہوگی کس چیز کے لیے؟ جائیداد کو فروخت کرنے کے لیے۔ جائیداد کیا ہے پرنانی کی؟ ایک تو یہ شاہی دور میں ملا ہوا ڈھنڈار مکان ہے، خالی ویران مکان، یہ بڑا مکان ہے ان کا۔ اس کے علاوہ یہ باہر سے گلی گزر رہی ہے تو اس اطراف میں یہاں پر جو ہیں دکانیں ہیں، ان دکانوں کا بھی کرایہ آ رہا ہے، تو اس سے حاصل ہونے والی رقم اور اس مکان میں بھی ابھی جو ہے بڑا مکان ہے، اس کو بھی فروخت کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اس کو کہا کہ جائیداد کا لگا لگ گیا۔ میں نے آپ کو ان کی جائیداد کے بارے میں بھی بتا دیا۔ پہلے رہن کی، پھر فروخت ہوئی۔ رہن کرنا کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلباء دیکھیں، یہ ایک دکان ہے، اس کا کرایہ ماہانہ آتا ہے، گھر میں اس سے اخراجات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جب اس کو رہن کرتا ہے
تو وہ کیا کر لیتا ہے اصل میں اس کو گروی رکھوا لیتا ہے. رہن کرنا، گروی رکھوانا. اب گروی رکھوانا کیا ہے؟ گروی رکھوانا کیا ہے؟ گروی رکھوانا یہ ہے کہ آپ اپنا مکان یا اپنی جائیداد جو ہے یہ آپ کی ملکیت ہے، اس کے بدلے آپ رقم لے لیتے ہیں اور یہ مکان کسی اور کے قبضے میں چلا جاتا ہے. ملکیت آپ کی ہی ہے لیکن آپ نے ایک رقم، سپوز آپ نے 1 لاکھ روپیہ لے لیا ہے. اب 1 لاکھ روپیہ کے بدلے یہ مکان اس آدمی کے پاس چلا گیا ہے جس سے آپ نے یہ 1 لاکھ روپیہ لیے، قبضہ اس کے پاس ہے. کب آپ کو یہ واپس ملے گا مکان؟ جب آپ یہ 1 لاکھ روپیہ اس آدمی کو جس کے پاس قبضہ ہے واپس کر دیں تو پھر آپ کو مکان جو ہے آپ کی ملکیت آپ کا ہو جائے گا، آپ کو مکان واپس ہو جائے گا. یہ 1 لاکھ روپیہ وصول کر کے اپنی جائیداد کسی کے حوالے کر دینا کچھ عرصے کے لیے، اس میں عرصے کا تعین ہوتا ہے. مطلب آپ 1 سال، 2 سال، 3 سال یا کچھ مہینے بھی، یہ دونوں پارٹیز کے درمیان، پارٹی ABC اور پارٹی XYZ ہیں، ان دونوں کے درمیان یہ میوچل ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے لیے اتنے روپے دیے جائیں گے. اس سارے عمل کو جو ہے گروی رکھنا کہتے ہیں، گروی رکھنا یا رہن رکھنا کہتے ہیں. تو پہلے رہن کی، رہن پہلے وہ ہے، پھر فروخت کی. آپ یہ دیکھیں جب آپ نے 1 لاکھ روپیہ کچھ عرصے کے لیے کسی کو دے دیا، قبضے میں اس کے ہو گئے، اب آپ 3 سال تک وہ رقم واپس نہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ اچھا 1 لاکھ روپے آپ نے لیے ہوئے، کچھ رقم مجھے اور دے دو اور یہ فروخت کرتا ہوں میں تمہیں. تو پرس وہ چیز مکمل طور پر فروخت کر کے جس کے قبضے میں ہوتی ہے اصل میں وہ اس کا پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مالک ہو جاتا ہے. تو پھر فروخت ہوئی. صرف یہ رہنے کا مکان اور اس سے ملحق بازار کے رخ کی 11 دکانیں، مکان اور بازار کے رخ کی 11 دکانیں ہیں. عزیز طلبہ یہ ایک اچھا MCQ آپ کے پاس آ گیا کہ بازار کے رخ دکانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو تعداد 11 ہے، 11 دکانیں ہیں. دکانیں رہ گئیں. چھوٹے لڑکے کو گھوڑی چڑھانے کے لیے، گھوڑی چڑھانا ملحق جڑی ہوئی، اور گھوڑی چڑھانا ایک رسم ہے، ہتنے کی رسم کہلاتی ہے. بیبیز، بوائز جب ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے ایک رسم ہوتی ہے، ان کے جو پیدا ہونے کے بعد ان کا ختنہ کروایا جاتا ہے. اس کا انگریزی نام انشاءاللہ میں ڈھونڈ کر آپ کو کسی نیکسٹ لیکچر میں بتا دوں گا. تو وہ ختنے کی رسم جو ہے اس کو گھوڑی چڑھانا کہتے ہیں. گھوڑی چڑھانے کے لیے جو 2000 روپے قرض لیے تھے، اب کیا یہ ایک تقریب تھی، تقریب کا اہتمام کرنا ہے اور یقیناً دھوم دھام کے ساتھ کرنا ہے اور مال مفت ہے، تو اس کے لیے 2000 روپے کا قرضہ لیا گیا ہے. 2000 روپے کا قرضہ آج بھی بڑے معنی رکھتا ہے، لیکن یہ تقریب جب انعقاد کی جا رہی ہے تو تقریباً یہ 1870 کا زمانہ ہے. اب 1870 کے زمانے میں آج سے تقریباً 150 برس پہلے کی بات ہے. 150 برس پہلے 2000 روپے لے کر صرف چھوٹے بچے کے ختنے کی رسم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. تو ایک بڑی اماؤنٹ ہے اور اس کا تقاضا شروع ہوا. ظاہر ہے جس سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے 2000 روپے، تو وہ تقاضا تو کرے گا نا، تقاضا کرے گا، وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ میری رقم اب مجھے واپس کی جائے. تھوڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے، یہ تو لاکھوں روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے آج کل کے زمانے کے حساب سے. اور بڑی لڑکی کا کار خیر ضروری تھا. کار خیر نیکی کے کام کو کہتے ہیں، اس کے لفظی معنی ہیں، لیکن اصطلاح میں لڑکی کا نکاح کرنا کار خیر ہے. بڑی لڑکی کے نکاح کی رسم تھی. لڑکے والوں کا اصرار تھا، لڑکے والے بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے، تاکیداً ایک بات کہہ رہے تھے، تاکید کر رہے تھے ایک ہی بات کی. کیا اصرار تھا؟ اصرار تھا کہ یہ نکاح کیا جائے اور اپنے دل کی خوشی کا موقع کیوں کر ہاتھ سے دیا جاتا، اور پھر ان کا دل بھی اس موقع پر خوش تھا تو خرچہ کیا جاتا. فکر ہوئی کہ اس مکان کو بھی 1 2 3 کر دینا چاہیے. یہ مکان اس کو بھی 1 2 3 کرنا چاہیے، سستے داموں جلدی فروخت کرنا چاہیے. اس میں جلدی کی فروخت ہے. کسی چیز کو انتہائی جلدی جب فروخت کریں گے سستے داموں تو اس کو کہیں گے کہ اس کو 1 2 3 کہہ دیا. اتنے بڑے ڈھنڈار مکان کی کیا ضرورت ہے؟ ڈھنڈار کے معنی پہلے ہو چکے ہیں، ویران مکان ہے، بڑا ہے. لالا جلومل ایک کردار کا نام ہے، ہندو کردار ہے، نے 50,000 لگائے ہیں. اس نے اس مکان کی قیمت 50,000 لگائی ہے. 40,000 کے اچھے موقع کی جائیداد خرید لیں گے. اب 50,000 اتنی بڑی اماؤنٹ کا کیا کریں گے؟ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ جو
उस ज़माने में एक 50,000 रुपये बन रही हैं, तो इसमें से 40,000 रुपये तो अलग करके एक अच्छे मौके की, यानी मुनासिब जगह, महंगी जगह, कीमती जगह खरीद लेंगे। प्लॉट खरीदने का इरादा किया था अहमद मिर्ज़ा ने, अच्छे मौके की जगह खरीद लेंगे तो 250 का किराया हो जाएगा, और फिर खुद क्या करेंगे, मकान तो बिक जाएगा, फिर किराए के मकान पर रहेंगे। बाकी 10,000 में कर्ज अदा करने के बाद 10,000 में हमने क्या करना है, इस किस्म के और भी कई इखराजात कर्जे लिए होंगे, वो कर्ज भी अदा कर देंगे। उसमें से लड़की विदा हो जाएगी। लड़की का विदा होना रुखसत होना, जब लड़की की शादी होती है और उसकी रुखसती होती है तो उस रुखसती की रस्म को विदा होना कहते हैं। रुखसत कर देंगे। खुद करोल बाग में जगह का नाम है, सस्ता मकान लेकर, किराए का मकान लेकर जा रहेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला मुहावरा है और कुछ नहीं, बस इसके आगे और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मकान बिक जाए, 50,000 रुपये मिल जाए, 40,000 जो है उसके बदले हम एक अच्छी जगह ले लेंगे, 10,000 में हम बच्ची की शादी वगैरह के अखराजात भी कर लेंगे, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसका कबाला, लेकिन दुश्वारी ये थी, दुश्वारी, मसला, परेशानी, मुश्किल। अब इसके लिए मुश्किल क्या है या मुसीबत क्या पड़ी हुई है, या मसला किस बात का है? मसला इस बात का है कि मकान का कबाला उनके पास नहीं है, मलकियती कागज़। अब आपका मकान है तो इसकी मलकियती कागज़ आपके पास होगी, ज़मीन के कागज़ आपके पास होंगे। ये मकान उनको बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया है तो लिख कर किसी कागज़ पर दिया होगा, वो लिख कर जिस कागज़ पर दिया हुआ है वो कबाला कहलाता है। और बग़ैर कबाला देखे खरीदे कौन? न इसको कोई देखने आता है न खरीदने आता है। जब पानी गले गले आ गया, मुसीबत इंतहा को पहुंच गई, और कर्ज ख्वाहों ने, जिन लोगों ने कर्ज मांगा हुआ था, नाक में दम कर दिया, परेशान कर दिया, तो पर नानी की तरफ मुतवज्जे हुए। कोठरी का कोना छान मारा, छोटे कमरे का एक एक कोना देख मारा। किस चीज़ के लिए? कि हमें कबाला मिल जाए, कबाला हासिल हो जाए। बुढ़िया का गुड़ कूदर देख डाला, उसके सारे कपड़े वगैरह फटे पुराने कपड़े देख लिए। आखिर कहना ही पड़ा कि नानी अम्मा, तुम्हारे दामाद यानी मिर्ज़ा अहमद मिर्ज़ा की आबरू पर बन गई है, इज्जत ख़राब हो रही है, मकान की बातचीत हो रही है, लोग ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, कबाला दे दोगी तो जान बच जाएगी, मकान के कागज़ दे दो तो इसकी इज्जत जो ख़राब होगी तो वो बच जाएगी। वरना ये जहर खाने को तैयार बैठे हैं, मरने को तैयार बैठे हैं, मगर बुढ़िया टस से मस न हुई, उस पर कोई असर नहीं हुआ, उसने हरकत भी नहीं की। गर्ज बाउली होती है, आपका मकसद आपको पागल बना देता है। इंसान का मकसद इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। अब बड़ी बी की खातरें होने लगी, उनकी फिर दोबारा खिदमतदारी होने लगी। क्यों खिदमतदारी होने लगी? कि खिदमत करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कबाला वापस मिल जाएगा, या कबाला जब मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ताकि उसे बेचकर हम फिर उसे दिखाकर मकान बेचेंगे। और अब बड़ी दोनों वक्त सुबह शाम आमना खुद खाना लेकर आती, और जब तक बड़ी बी खाती वो पास बैठी हुई खुशामद किया करती। खुशामद, आपको अपना मतलब, अपनी गर्ज पूरी करनी है, उसके लिए जब आप किसी की झूठी तारीफें करते हैं तो इसको खुशामद कहा जाता है। खुशामद किया करती। आमना के मियाँ भी आते जाते मिर्ज़ा अहमद मिर्ज़ा मिजाज पूछते, और दिन में 1-2 मरतबा मिन्नत खुशामद से, झूठी तारीफ से कबाले के बारे में बाबत दरियाफ्त किया करते, पूछा करते। पर नानी ठंडी सांस भरती, गम और रंज की वजह से आहें भरती, और कभी कुछ कह देती, कभी कुछ। इस तरह कई हफ्ते गुजर गए। एक दिन सुबह को आमना और इसका हामन दोनों मिलकर पन्नानी के पास गए और हद से ज्यादा गिड़गिड़ाए, रोए। फरियाद की गिड़गिड़ाना, रोना, फरियाद करना, मिन्नत समाजत करना। बहुत गिड़गिड़ाए, और गिड़गिड़ा कर उन्होंने बुढ़िया से सिर्फ इतना कहा कि जिन्हें तुमने छीथड़े जानकर फेंक दिया था वो सब मकानों। बुढ़िया ने जवाब दिया कि तुमने छीथड़े समझकर मेरे जो सफ़ेदी करवाने के लिए जब मेरे कमरे की सफाई की थी और कपड़े के फटे हुए पुराने टुकड़े जो तुमने फेंके हैं उनको फेंक दिया था। उसमें क्या था?
وہ سب مکانوں کے قبالے تھے، ان میں مکانوں کا قبالہ بھی موجود تھا، انہی میں اس مکان کا کاغذ بھی تھا، وہ لا دو تو نکال دوں۔ ان باتوں سے دونوں میاں بیوی مایوس ہو گئے اور مطلب براری، مطلب پورا کرنے کے لیے، غرض پوری کرنے کے لیے کی ترکیبیں سوچنے لگے، منصوبے بنانے لگے۔ کاٹ کباڑ پرانی بیکار چیزیں جہاں پڑی ہوتی ہیں، ایک کوٹھڑی میں، ایک چھوٹے کمرے میں پڑی ہوئی تھیں، میں اتفاق سے بلی نے بچے دیے۔ سارے بچے کوٹھڑی میں جا گھسے۔ بلی کے بچوں کی تلاش میں جو ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو ادھر ادھر کیا تو ایک کونے میں پرنانی کی دلائی، وہی رضائی جو اس نے اور اس کی بیٹی نے مل کر بنائی تھی، پڑی تھی۔ آمنہ کی چھوٹی لڑکی نصیرہ کو، یہاں پر یہ MCQs آپ دیکھ لیں، آمنہ کی چھوٹی لڑکی کا نام کیا ہے؟ تو یہ نصیرہ ہے، ایکسرسائز میں بھی یہ نام شامل ہے۔ اور نصیرہ کیا ہے؟ نصیرہ آمنہ کی بیٹی ہے اور احمد مرزا کی بیٹی ہے، نصیرہ اس کا نام ہے۔ اور آمنہ کی چھوٹی لڑکی نصیرہ کو اور بہن بھائیوں کے خلاف، اور بہن بھائی ایسا نہیں چاہتے تھے، پر نانی سے قدرتی لگاؤ تھا اور دل سے محبت کرتی تھی۔ یہ دلائی کو لے کر سیدھی پر نانی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، نانی اماں آپ کی دلائی مل گئی، نہ جانے کس نے کوٹھری میں ڈال دی تھی۔ بڑھیا کے بدن میں دلائی کی دیکھتے ہی جان سی آ گئی، دلائی کو کلیجے سے لگایا اور نصیرہ کو لاکھوں دعائیں دی۔ دلائی کے چھن جانے سے پر نانی کے بڑھاپے میں جو دیوانگی سی پیدا ہو گئی تھی کم ہو چلی، اس کا کرب اور بے چینی یعنی تکلیف اور درد جو ہے وہ دور ہو گیا، بے چینی سکون میں بدل گئی۔ کہتی، بیٹی یہ کپڑے کے ٹکڑے نہیں ہیں، میرے کلیجے کے پرزے ہیں۔ کلیجے کے پرزے انہوں نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ اس سے ان کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، ان کی بیٹی نے بنائی ہے، اور بہت سارے پرانے کپڑوں کے استعمال سے یہ بنائی گئی ہے۔ وہ کپڑے یقیناً ان کے بچوں نے استعمال کیے ہوں گے، اس کو دیکھ کر پر نانی کو اپنے بچوں کی یادیں آتی تھیں، اس وجہ سے وہ اس کو ترک نہیں کر سکتی تھیں۔ عزیز طلباء، ایک اور لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شکریہ والسلام۔